ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی تہران کے قریب واقع دشوار گزار پہاڑوں کے نیچے بنائے گئے بنکر میں قیام پذیر ہیں۔ ان کے قریبی ذرائع نے ان افواہوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے روس میں جلا وطنی کے امکان پر غور کر رہے ہیں۔ خامنہئی کے قریبی ذرائع نے واضح کیا ہے کہ یہ خبریں دشمن طاقتوں کا من گھڑت پروپیگنڈا ہیں۔ یہ افواہیں اس وقت گردش میں آئیں جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کھلے عام آیت اللہ علی خامنہئی کو قتل کرنے کی دھمکیاں سامنے آئیں۔ اسی تناظر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں مہنگائی کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو جواز بناتے ہوئے نہ صرف ایرانی نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ سپریم لیڈر کا تختہ الٹنے کی کھلی کال بھی دے دی تھی۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ممکنہ خطرات کے پیش نظر ایرانی فوج نے سپریم کمانڈر آیت اللہ علی خامنہئی کو دارالحکومت تہران کے گرد و نواح میں واقع دور دراز پہاڑی سلسلوں میں موجود انتہائی محفوظ زیر زمین بنکرز میں منتقل کر دیا تھا، جہاں سے وہ ریاستی اور عسکری امور کی نگرانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق 86 برس کی عمر میں بھی آیت اللہ علی خامنہئی کو ذہنی اور جسمانی طور پر سپر فٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ معالجین اور قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ کئی برس تک ایران کی قیادت کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی صحت کا راز ان کی سادہ خوراک، سخت نظم و ضبط اور متوازن طرز زندگی میں مضمر بتایا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آیت اللہ علی خامنہئی مرغن اور بھاری کھانوں سے گریز کرتے ہیں، نان، پنیر، سبزیوں اور مچھلی جیسی ہلکی غذا کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے۔ ان کی روزمرہ روٹین تہجد کے وقت بیداری سے شروع ہوتی ہے، جس کے بعد وہ باقاعدگی سے ورزش، مطالعہ اور پیدل چلنے کو معمول کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ پیمائی کا شوق بھی ان کی جسمانی مضبوطی اور عزم کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ذہنی صحت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت، شاعری اور عالمی اخبارات کا مطالعہ ان کے معمولات میں شامل ہیں۔ سادگی پسند طرز زندگی، بروقت نیند اور ذہنی دباؤ سے دوری نے انہیں اس عمر میں بھی متحرک اور توانا رکھا ہوا ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق وہ آج بھی روزانہ کی بنیاد پر ریاستی معاملات خود دیکھتے ہیں، جبکہ ان کی صحت سے متعلق منفی خبروں کو دشمن قوتوں کا پروپیگنڈا قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی میڈیا رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آیت اللہ علی خامنہئی نے اپنے جانشینوں کی فہرست تقریباً 10 برس قبل ہی مرتب کر لی تھی۔ اس فہرست میں ان کے بڑے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی، سینئر عالم دین علی رضا عرافی، سابق چیف جسٹس صادق الریجانی، مجلس خبرگان کے اہم رکن ہاشم حسینی بوشہری اور معروف مذہبی اسکالر محمد مہدی میر باقری کے نام شامل ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا آئینی اختیار مجلس خبرگان رہبری کو حاصل ہے۔ عسکری اعتبار سے آیت اللہ خامنہئی ایران کے طاقتور ترین فرد ہیں۔ آئین کے مطابق وہ تمام مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ہیں اور ایران کے میزائل سسٹم پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ جنگ یا بڑے میزائل حملے کا حتمی فیصلہ صرف سپریم لیڈر ہی کرتے ہیں۔ یہ میزائل پروگرام بنیادی طور پر پاسداران انقلاب کے زیر انتظام ہے، جو روایتی فوج سے الگ اور براہ راست سپریم لیڈر کو جواب دہ ہے۔ میزائل داغنے کے لیے ایک انتہائی خفیہ اور محفوظ تصدیقی نظام استعمال کیا جاتا ہے، جس کی حتمی منظوری سپریم لیڈر کے دفتر سے لینا لازمی ہے۔ ایران نے اپنا نجی مواصلاتی نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے اور زیر زمین میزائل اڈے تعمیر کیے گئے ہیں جو تہران کے مرکزی ہیڈ کوارٹر سے منسلک ہیں۔ سپریم لیڈر نہ صرف حملے کی اجازت دیتے ہیں بلکہ میزائلوں کی حد اور ہدف کا تعین بھی خود کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے اندر قائم یہ جدید میزائل ذخائر اس قدر محفوظ ہیں کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سپریم لیڈر موبائل کمانڈ سینٹر کے ذریعے براہ راست احکامات جاری کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ علی خامنہئی عام حالات میں تہران کے وسط میں واقع بیت الرہبری نامی کمپلیکس میں رہائش پذیر ہیں، جو دنیا کے محفوظ ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ علاقہ بلند دیواروں، جدید اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز اور پاسداران انقلاب کے دستوں کے سخت حصار میں ہے۔ اگرچہ ان کی ذاتی زندگی انتہائی سادہ بتائی جاتی ہے، جہاں وہ متوسط گھرانے جیسے فرنیچر اور قالینوں والے کمرے میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، تاہم اس سادگی کے پیچھے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر موجود ہے، جہاں سے وہ ایران کے عسکری اور انٹیلیجنس نیٹ ورکس کی براہ راست نگرانی کرتے ہیں۔ حالیہ اسرائیلی خطرات اور امریکی دباؤ کے تناظر میں
ایرانی میڈیا اور انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ تہران اور اس کے اطراف پہاڑی علاقوں میں انتہائی مضبوط اور گہرے زیر زمین بنکرز تعمیر کیے گئے ہیں جو میزائل اڈوں سے منسلک ہیں اور ایٹمی حملے کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان بنکرز میں مہینوں تک قیام کے لیے خوراک، پانی، آکسیجن، آزاد مواصلاتی نظام اور دیگر ضروریات زندگی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ کشیدگی کے دوران سپریم لیڈر انہی بنکر سے اسٹریٹجک کمانڈ سنبھالتے ہیں اور سیٹلائٹ لنکس کے ذریعے ایرانی میزائل فورسز کو براہ راست احکامات جاری کرتے ہیں۔ دوسری جانب ایران سے حالیہ کشیدگی کے دوران امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو دی جانے والی دھمکیاں غیر معمولی حد تک سخت رہی ہیں۔ ایرانی حکام نے واضح کیا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے خلاف کسی بھی کارروائی کو سرخ لکیر عبور کرنے کے مترادف سمجھا جائے گا، جس کا جواب روایتی سفارتی حدود سے کہیں آگے جا کر دیا جائے گا۔ حال ہی میں ایرانی مسلح افواج کے ترجمان جنرل ابو الفضل شکارچی نے امریکی صدر کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اگر ہمارے لیڈر کی طرف کسی نے ہاتھ بڑھایا تو ہم نہ صرف وہ ہاتھ کاٹ دیں گے بلکہ ان کی پوری دنیا کو آگ لگا دیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔